جی دیکھیں، شروع کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 4 سے وآتوا النساء، ٹھیک ہے، یہاں سے دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا النساء صدقاتهن نخلة وإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريا۔ پچھلی آیتوں کے اندر نکاح کا بیان تھا کہ آدمی کے لیے 4 نکاح جائز ہے، بیک وقت وہ 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر نکاح کے بعد جو لوازمات ہیں ان کا ذکر ہے کہ بھئی نکاح کے اندر صرف عورت کو گھر لانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے حقوق ہوتے ہیں، اور وہ ہے مہر، جس کی ادائیگی لازم ہے، تو یہاں پر نکاح کے بعد جو لوازمات ہیں ان کا بیان ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا وآتوا النساء صدقاتهن نخلة، اور دیا کرو عورتوں کو ان کا مہر نخلا، خوشی کے ساتھ۔ فإن طبن لكم عن شيء، اگر وہ خوش دلی سے تمہارے لیے کچھ معاف کر دے، نفساً خوش دلی سے، فکلوہ ہنیئا مریا، تو کھاؤ تم مزے کے ساتھ۔ ہنیئن کہتے ہیں برکت والا، اور مرین اس کھانے کو کہتے ہیں جس سے بدہضمی نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مریا۔ تو مہر یہ عورت کا حق ہے، عورت کو دینا واجب ہے، اور چونکہ اس کا حق ہے تو اس لیے اگر کوئی عورت مہر کا مطالبہ کرے تو اس کو اس کا حق خوشی کے ساتھ دو۔ یہ نہ کہ عورت کو اس کا مہر بھی دے دو، ساتھ میں 2-3 باتیں بھی سنا دو کہ بھائی دیکھو میری دوست کی بیوی ہے، اس نے تو کچھ بھی نہیں مانگا، تم ہر وقت اپنا مہر مانگی جا رہی ہو۔ ہاں، یہ نہ کرو، اس کا حق ہے تو اس کو اس کا حق خوشی کے ساتھ ادا کرو۔ آگے فرمایا کہ اگر وہ خوشی سے تمہارے لیے معاف کر دے، یہاں پر بھی خوشی کی قید لگائی، طیب نفس کی قید لگائی۔ طیب نفس کا مطلب اپنی خوشی سے، کہ اگر تم نے کہا ٹھیک ہے تم نے مہر مانگنا ہے نا، ٹھیک ہے میں تمہیں مہر دے دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا پھر اب میرے سے کسی اچھائی کی امید نہ کرنا۔ اب عورت ہے، ظاہر ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر آئی ہے، بھائی کو والد کو چھوڑ کر آئی ہے، تو ظاہر ڈرے گی تو کیا کہے گی، چلو اچھا ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا۔ اب معاف کر دیا اس نے، لیکن آپ کی دھمکی کے نتیجے میں معاف کر دیا کہ ٹھیک ہے میں مہر تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن پھر مجھ سے کسی اچھائی کی امید نہ رکھنا۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، تو یہ طیب نفس نہ ہوا، ٹھیک ہے، یہ طیب نفس نہ ہوا۔ اور طیب نفس کے بغیر اگر کوئی کسی کا مال استعمال کرتا ہے تو یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ طیب نفس جانتے ہو؟ طیب نفس کا مطلب دل کی خوشی، دل کی خوشی کے بغیر اگر کوئی کسی کا مال استعمال کرتا ہے تو وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ اپنی دل کی خوشی کے ساتھ تمہارے لیے معاف کر دے، پھر تم اس کو کھاؤ، ٹھیک ہے، وہ اچھا بھی ہوگا اور مزدار بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب؟ پھر اس کے کھانے سے تمہاری آخرت کے اندر بدہضمی نہیں ہوگی، اچھا، آخرت کے اندر پھر تمہاری، ورنہ تو اگر طیبی نفس کے ساتھ معاف نہ ہو، تم نے اس کو ڈرا دھمکا کر تم نے معاف کرا دیا ہو، تو پھر اس کے کھانے سے کیا ہوگا؟ آخرت میں تمہاری بدنظمی ہوگی۔ اچھا، ولا تؤتوا السفہاء، یہاں پر چوتھا حکم بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، 16 احکام بیان ہوں گے نا، یہاں پر چوتھا حکم ہے ولا تؤتوا السفہاء، اور نہ دیا کرو بیوقوفوں کو، اموالکم، اپنا مال، التی، وہ مال، جعل اللہ لکم قیاما، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے، ورزقوہم فیہا، اور ان کو اس میں سے رزق دیا کرو، وکسوہم، اور ان کو پہنایا کرو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان کے لیے بھلی بات کیا کرو۔ یہاں پر بیان ہے اس چیز کا کہ اگر کوئی بچہ ہے، اس کا والد فوت ہو گیا، یتیم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا والد فوت ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے والد فوت ہو گیا تو اس کا میراث بھی ہوگا والد کا۔ تو اگر میراث رہ گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مال ان کو نہ دیا کرو، سفہا، ان کو ناسمجھ کے ساتھ تعبیر کیا کہ وہ چھوٹے نابالغ ہوتے ہیں، وہ
नासमझ होते हैं तो उनका माल उनको न दिया करो, और वो माल जो तुम्हारी जिंदगी का सबब है, माल वो तुम्हारी मईशत का, तुम्हारे गुजरान का सबब है। समझ गए? माल को ताबीर किया किसके साथ? जिंदगी के गुजरान के साथ, जिंदगी के असबाबों में से एक सबब। ठीक है कि भाई वो तुम्हारी अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए जो सबब बनता है वो माल, उसको इस तरह ना समझो कि हाथ में न दिया करो। तो इससे पता चला कि अगर किसी आदमी को अल्लाह ताला ने कोई माल दिया है, कोई दौलत दी है, तो इससे पता चला कि उसकी कदर करनी चाहिए, उस माल की कदर करनी चाहिए। ठीक है, उस माल को ऐसे फजूल खर्चियों के अंदर नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, 14 अगस्त के अंदर बड़े बड़े बाजे ले लेते हैं, पटाखे जो है तो वो ले लेते हैं, ये सब क्या है? फजूल खर्ची के अंदर आता है। या क्या करते हैं? पतंग ले लेते हैं, फजूल चीजें पतंगबाजी करते हैं, तो ये क्या है? उस माल की कदर न हुई। हालांकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया उस माल के बारे में? कियामन, कि वो तुम्हारे गुजरान का सबब है, तुम्हारी जिंदगी गुजारने का सबब है, उसकी कदर करो तुम। समझ गए? यतीम बच्चा हो, किसी और का माल है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसकी भी तुम कदर करो, उसको भी तुम जाया होने से बचाओ, जाया होने से तुम उसको भी बचाओ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर यतीम बच्चा हो तुम्हारी परवरिश के अंदर, तो उसका जो माल रह गया तो वो माल उसको ना दिया करो। तुम ये ना कहो कि भाई यतीम है, अब उसका अपना माल है तो अब मेरा क्या काम है उसके अंदर। नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम वो माल अपने पास रखो। वर्जुकुहुम, और उन्हीं के माल में से उनको थोड़ा थोड़ा खिलाया करो, उन्हीं के माल में से उनको पहनाया करो। और अगर वो तुमसे माल का मुतालबा करते हैं तो उनको भली बात किया करो, बेटा तुम अभी ना समझ हो, बेटा तुम अभी नाबालिग हो, मार्केट तुम नहीं समझते, लोगों को तुम नहीं समझते, तुम माल लेके जाओगे मार्केट में, लोग तुम्हारा माल ले लेंगे तुमसे, तुम्हें धोखा दे देंगे, तुम्हारा माल जाया हो जाएगा। तो उनको भली बात किया करो, तुम्हारा अपना माल है, जब तुम बड़े हो जाओगे, जब समझदार हो जाओगे, अपने पाँव पर खड़े हो जाओगे, तुम्हारा अपना माल है, लेकर इस्तेमाल करना फिर तुम। ठीक है, अच्छा, आगे क्या? वब्तलुल यतामा, और आजमाया करो उन यतीमों को, हत्ता इजा बलगुन निकाह, यहाँ तक कि वो निकाह को पहुंचे। इसके अंदर माकबल हुक्म का ततम्मा बयान हो रहा है, इसके अंदर माकबल हुक्म का ततिम्मा बयान हो रहा है कि उन यतीमों को माल न दिया करो, लेकिन उनको आजमाया करो वक्तन फवक्तन। ठीक है, उनको वक्तन फवक्तन आजमाया करो कि कभी उनको जो है तो पैसे दे दो कि जाओ भाई वहां से सौदा ले आओ, कभी उनको पैसे दे दो जाओ अपने लिए कपड़े खरीद के ले आओ, कभी उनको दे दो कि जाओ अपने लिए जूते ले लो। और देखा करो कि देखो ये किस तरह की डीलिंग करता है, आया इसके अंदर कुछ समझ आ गई, माल को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, नहीं कर सकता, बाजार के अंदर धोखेबाज और फ्रॉडी लोगों से अपने आप को बचा सकता है, नहीं बचा सकता। तो वब्तलुल यतामा, आजमाया करो उन यतीमों को, हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, या तक कि वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए, यानी कि वो समझदार हो जाए। फ़इन आनस्तुम मिन्हु रुश्दा, जब तुम समझ जाओ कि वो समझदारी की उम्र को पहुंच गए हैं, फदफउ इलैहिम अमवालहुम, अब उनको उनका माल दे दो। वला तअकुलूहा इसराफन व बिदारा, और न खाओ तुम उनके माल को इसराफन फजूल व बिदारा, और जल्दी जल्दी, अन यकबरू, इससे पहले कि वो बड़े हो जाए। अगर उनके वालिद ने उनके लिए कोई माल छोड़ा है तो ऐसा ना करो कि उनके माल को जल्दी जल्दी से खर्च करना शुरू कर दो। ठीक है, खुद अपने काम के अंदर भी खर्च कर रहे हो, उन्हीं के कामों के अंदर भी खर्च कर रहे हो जल्दी जल्दी से, और जब वो बड़े हो गए, उन्होंने कहा चाचा हमारा माल, बेटा तुम्हारा माल तो तुम्हारे ऊपर लग गया, तुम बीमार थे हॉस्पिटल में लेके गए थे, तुम्हें स्कूल में दाखिल किया था, तुम्हारी फीसें अदा की हैं, ट्यूशन है, कपड़े लिए हैं तुम्हारे लिए। हाँ, फजूल खर्ची के अंदर उनका उनका माल लगा दिया, और जल्दी जल्दी से उनका माल खत्म हो गया, और जब बड़े हो गए तो आपने कहा तुम्हारा माल तुम्हारे ऊपर खर्च किया। अल्लाह ताला फरमाया ऐसा ना किया करो, फजूल खर्ची ना किया करो उनके माल के अंदर। वमन काना गनियन फलयस्ताफिफ वमन काना फकीरन फलयकुल बिल मारूफ, और वो शख्स जो गनी हो, फलयस्ताफिफ, वो तो खुद को यतीम के माल से बचाए। वमन काना फकीरन, और अगर कोई फकीर है, फलयकुल, तो वो यतीम का माल खाए, बिल मारूफ, मारूफ तरीके के साथ। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर कोई आदमी अमीर है और अपना माल अल्लाह ताला ने उसको दिया है, लेकिन उसका भाई फौत हो गया, तो वो यतीम बच्चा उसकी परवरिश के अंदर आ गया, यतीम बच्चे की परवरिश कर रहा है, कभी उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा है, कभी स्कूल में दाखिल कर रहा है,
کبھی اسکول والوں نے بلا لیا، کام سے چھٹی کر لی، دفتر سے آفس سے چھٹی کر لی، اس کی تنخواہ کٹ گئی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر تمہارا گزارا ہوتا ہے تو پھر یتیم کے مال سے تم کچھ نہ لیا کرو، لیکن اگر تم خود مزدور کار ہو اور تم خود جو ہے تو دیہڑی دار ہو اور وہ یتیم بیمار ہو گیا، اس کو ہاسپٹل لے کے گئے، یا اسکول والوں نے بلا لیا، بچے نے چھٹی کی تھی، اسکول والوں نے بلا لیا اور تمہاری دیہڑی ختم ہو گئی، دیہڑی تمہاری نہیں لگی اس دن، تو تم نے کہا اگر میں دیہڑی کے لیے چلا جاتا تو کم از کم اپنے بچوں کے لیے کچھ کما لیتا، آج یہ بھتیجا ہے یا بھانجا ہے، اب یہ رہ گیا، اب اس کی بھی پرورش میری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس یتیم بچے کی وجہ سے تمہاری اپنی روزی رکتی ہے اور تم اپنے لیے اگر اس میں سے کچھ اپنے لیے معروف طریقے کے ساتھ اجرت مقرر کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی جا رہی ہے؟ تو معروف طریقے کے ساتھ اگر یہ ہے کہ فقیر آدمی ہو اور اس کی پرورش کے اندر کوئی یتیم بچہ ہے اور وہ معروف طریقے کے ساتھ، کیا مطلب کہ جتنا وہ یتیم کی خدمت کر رہا ہے معاشرے کے اندر اس خدمت کے اوپر جتنی اجرت ہوتی ہے اتنی اجرت اگر وہ مقرر کر کے یتیم کے مال سے لے تو یہ جائز ہے۔ سمجھ گئے؟ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب تم لوگوں نے ان کو ان کا مال دے دیا، فَاشْهِدُوا فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، تو پھر ان کے اوپر گواہ بنا لو، وہ کہو بیٹا تم اب سمجھدار ہو گئے ہو، لین دین کے معاملات مجھ سے اچھی طرح جانتے ہو، تمہارے والد فوت ہو گئے تھے، تم چھوٹے بچے تھے اس وقت، تمہارا مال میں نے اپنے پاس رکھا تھا، یہ مال ہے تمہارا، تم اپنا مال لے لو، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو چلو ایک اسٹامپ پیپر بھی لکھ دیتے ہیں، اس میں کچھ گواہ بھی بنا دیتے ہیں، تو گواہ بھی بنا لیا کرو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اس بات کے لیے کہ وہ حساب لے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اب یہاں پر پانچواں حکم بیان ہو رہا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اب یہاں پر اس رواج کے اوپر رد ہے اور میراث کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ للرجال، مردوں کے لیے ہے حصہ، مما ترک الوالدان والاقربون، اس مال میں سے جو اس کے والدین یا اس کے رشتہ دار چھوڑ دیں، وللنساء، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، اس مال میں سے جو اس کے والدین چھوڑ دیں اور رشتہ دار چھوڑ دیں، مما قل او کثر، اس مال میں سے جو تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضہ، مقرر حصہ اس کے اندر ہے۔ تو بھائی والدین فوت ہو جائیں یا رشتہ دار فوت ہو جائیں، ٹھیک ہے، رشتہ دار میں سے ذوی الارحام، ٹھیک ہے، بھائی ہے یا جو ہے تو بہن ہے یا بیٹا ہے، دادا ہے، اگر یہ فوت ہو جائے تو اس میں مرد کا بھی حصہ ہے، عورت کا بھی حصہ ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیکن مطلب یہ کہ میراث تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، ہر ایک کے اندر عورت کا بھی حصہ ہے اور مرد کا بھی حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر عورت جو ہے معاف کرا دیا اس سے، ٹھیک ہے، اور عورت نے یہاں پر بھی بددلی کے ساتھ معاف کیا کہ بھائی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے حصہ لینا ہے لے لو، لیکن یہ کہ پھر ہمارے گھر نہ آنا، ہم آپ کو حصہ دے دیتے ہیں لیکن پھر تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا کوئی بھائی ہے، ایسا بہت سے کرتے ہیں لوگ، ہاں۔ تو اس صورت کے اندر عورت کیا ہے، عورت اپنا مطلب یہ کہ بھائی کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کے لیے کیا کرتے، ٹھیک ہے بھائی پھر ٹھیک ہے میں نہیں لیتی اگر تم اس طرح ناراض ہوتے ہو تو یہ بھی کیا ہے، نہ ہوا تو یہ معاف کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور بھائی کے لیے اس حصے کو استعمال کرنا اور اس کے بہن کے حصے کو اپنے مال کے اندر ملانا یہ بھی جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہو جائیں، اولو القربہ، رشتہ دار، والیتامہ، یتیم، والمساکین، اور مسکین لوگ، فَارْزُقُوهُمْ، تو ان کو بھی کچھ دیا کرو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کے لیے بھلی بات کیا کرو۔ یہ چھٹا حکم ہے کہ اگر مالی میراث تقسیم کرتے وقت کچھ ایسے رشتہ دار بھی آ گئے کہ جن کا میراث کے اندر حصہ نہیں ہے، جیسے کہ بالفرض والد فوت ہو گیا، اس کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، اور
تو ظاہر ہے اب ان کو تو حصہ نہیں ملے گا، مرحوم کے بھائی کو تو اب حصہ نہیں ملے گا، لیکن اس کا ایک بھائی آ گیا جو انتہائی غریب ہے، تو اس صورت کے اندر بیٹوں کو چاہیے کہ وہ اپنے چچا کو بھی کچھ حصہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ غیر وارث کو حصہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ تمام ورثہ ایک تو بالغ ہوں، کوئی نابالغ نہ ہو، اگر نابالغ ہو تو پھر مشترکہ میراث میں سے صدقہ کرنا یا مشترکہ میراث میں سے اس حکم کے اوپر عمل کرنا، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، پھر اس حکم کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس حکم پر عمل کرنا اس وقت جائز ہوگا کہ جب تمام ورثہ بالغ ہوں اور تمام ورثہ خوشی کے ساتھ کیا کریں، کچھ صدقہ خیرات پہلے سے نکال لیں کہ چلو بھائی صدقہ خیرات نکال لیتے ہیں، ہاں سمجھ گئے۔ اور اگر اس میں سے کیا ہو کچھ نابالغ ہوں تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ یہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے مال میں سے جو اس کے لیے دیگیں چڑھائی جاتی ہیں اور اس کے پیچھے جو ہے تو وہ آج اس کا تیسرا دن ہے اور آج اس کی پہلی جمعرات ہے اور آج اس کی دوسری جمعرات ہے، اسی کے مال میں سے خرچ ہوتا ہے اور اس کی یتیم بچی بھی ہوتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ کیونکہ اگر مرحوم کے اولاد میں اگر کوئی نابالغ ہے تو اس کا مال بالکل استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ تم لوگوں نے بیشتی زیور میں پڑھا نا کہ نابالغ کی اجازت بھی معتبر نہیں۔ اگر وہ نابالغ کہہ دے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے ہمارے والد صاحب کے لیے خیرات کرو، تو نہیں بیٹا، تم کہو بھی تب بھی نہیں کریں گے، تمہاری اجازت تو معتبر ہی نہیں ہے۔ نابالغ کہہ دے تب بھی اس کی اجازت سے نہیں کر سکتے، سمجھ گئے۔ تو یہ کہ مالی میراث کو تقسیم کرنے سے پہلے کچھ صدقہ خیرات کر دینا اس وقت جائز ہوگا کہ جب تمام ورثہ بالغ ہوں اور تمام ورثہ صدقہ خیرات کرنے پر خوش بھی ہوں۔ اگر کوئی ایک اس کے اندر ناخوشی کا اظہار کرے لیکن شرمندگی کی وجہ سے کیا ہے کہ چلو بس ٹھیک ہے اگر تم سب کرتے ہو تو پھر کر لو، اب میں ایک اکیلا تو میں منع نہیں کر سکتا نا، اب یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اب کیا ہے وہ کرنا نہیں چاہتا لیکن سب کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے وہ کرنا چاہ رہا ہے، تو سب کی ہاں میں ہاں ملانے سے جو ہے تو کوئی مال حلال نہیں ہوگا پھر، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے سارے خوشی سے صدقہ کریں اور سارے بالغ ہوں تب جائز ہے، ورنہ تو جائز نہیں ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہو جائے تقسیم کے وقت، کون بھلا؟ اولو القربا، رشتہ دار، یہاں پر وہ رشتہ دار مراد ہیں کہ جن کا میراث کے اندر حصہ نہ ہو، جیسے کہ میں نے کہا نا بیٹا زندہ ہے تو بھائی کو حصہ نہیں ملتا، مرحوم کی بہن کو حصہ نہیں ملتا، تو لہٰذا اگر وہ آ جائیں اور غریب مسکین ہو ٹھیک ہے ان کو بھی دے دو۔ والیتاما، یا کوئی یتیم بچے آ گئے مسکین آ گئے تو ان کو بھی دیا کرو، اور اگر ان کو نہ دے سکو وقولوا لهم قولا معروفا، تو پھر بھلی بات ان کے لیے کر دیا کرو، کہہ دیا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی دے۔ بھلی بات کر دینا ان پیسوں سے زیادہ بہتر ہے کہ پیسوں کے ساتھ 2-3 گاڑیاں بھی دے دو، ٹھیک ہے، پیسے بھی دے دیے اور کہا یار لے لو یار، جو تم نے تنگ کر دیا پریشان کر دیا، آئے ہو جو ہے تو منحوس چہرہ لے کے کھڑے ہو، اب وہ بیچارہ وہ پیسے لے تو لے گا، لیکن وہ پیسے اس کے لیے اس طرح بھاری ہو جائیں کہ جیسے اس نے پہاڑ اپنے سر پہ اٹھا لیا ہو، ہاں لیکن لے لے گا، مجبوری ہے، لے گا تو صحیح، ہاں۔ تو اگر پیسے نہ دے سکو ان کو، کچھ مدد نہ کر سکو تو بھری بات کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان کر دے، ہمارے لیے بھی دعا کرنا، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ یہ والی بات کیا ہے، اگر آپ اس کو اس طرح کی بات کر دو تو کم از کم اس کی دل آزاری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اب یہاں پر ماقبل حکم کی تاکید بیان ہو رہی ہے کہ بھائی دیکھو دوسرے کے بچوں کا حساب کرتے وقت ان کو پہلے اپنے بچوں کو وہاں پہ کھڑا کر لیا کرو، پھر دیکھو تمہارے اگر پرورش کے اندر کوئی یتیم ہے تو اس کے ساتھ ڈیلنگ کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ اگر میں مر گیا ہوتا اور میرا یہ بچہ کسی کی پرورش میں ہوتا تو میں کیا چاہتا کہ وہ میرے بچے کے ساتھ کیسی ڈیلنگ کرتا، تو وہ جو کیفیت تمہارے دل میں پیدا ہو اپنے بچے کے لیے کہ بھائی میں تو یہ چاہتا کہ اپنے بچے کے ساتھ میں ایسی ڈیلنگ کرتا، تو وہ ڈیلنگ پھر تم ان کے ساتھ کرو، سمجھا گئی بات؟ یہ کیا ہے ماقبل حکم کا تتمہ۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا، کہ اگر وہ چھوڑ دے اپنے پیچھے ذریۃ بچے ضعافا کمزور، خافوا علیہم، تو وہ خوف کریں گے ان کے اوپر،
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بات کرو تم سیدھی بات. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ماقبل حکم کا تتمہ بیان ہوا کہ اگر تمہارے بچے کسی کی پرورش میں چلے جائیں تو تم ان کے ساتھ کیا ڈیلنگ کرو گے؟ جو تمہارے دل میں اپنے بچوں کے لیے آئے وہی معاملہ تم دوسرے کے بچوں کے ساتھ بھی کرو. یا یہ کہ بالفرض اگر تم میراث تقسیم کر رہے ہو اور یتیم بچے تمہارے پاس آ گئے تو تم یہ سوچو کہ اگر کسی اور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم مر گئے ہو اور تمہارے یتیم بچے وہاں پہ کھڑے ہو گئے تو تم یہ سوچو کہ تم کیا سوچو گے اپنے بچوں کے لیے کہ وہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کرے. تو جو سوچ تم اپنی بچوں کے لیے رکھو تو وہی سوچ تم دوسرے کے بچوں کے لیے بھی رکھو. سمجھ آ رہی ہے بات کی جا رہی ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کے لیے ہزاروں روپوں کے کھلونے لینے سے پہلے سوچ لیا کرو کیا ہمارے خاندان میں کوئی ایسا بچہ تو نہیں ہے کہ جس کے پاس ضرورت کے کپڑے بھی نہیں ہیں. میں اپنے بچے کے لیے 1000 روپے کے 10,000 روپے کے کھلونے تو لے رہا ہوں، کیا میرے خاندان میں کوئی ایسا بچہ تو نہیں ہے کہ جس کے پاس ضرورت کے کپڑے بھی نہیں ہیں اور میں بچے کے لیے فضول خرچی کر کے اتنے مہنگے کھلونے لے رہا ہوں؟ ہاں؟ جب تم اپنے بچے کے لیے جو ہے تو مہنگی آئس کریم خریدنے جاؤ تو پہلے یہ بھی سوچ لیا کرو کہ میرے خاندان میں میرے محلے میں کوئی ایسا بچہ تو نہیں ہے کہ جس نے آج کھانا بھی نہیں کھایا اور میں اپنے بچے کے لیے ریفریشمنٹ کے طور پہ اتنی مہنگی آئس کریمیں لے کے جا رہا ہوں. یہ بھی سوچ لیا کرو. سمجھ آ رہی ہے بات کی جا رہی ہے. ان الذین یاکلون، یہاں پر تخویف اخروی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو یتیموں کا مال جو ہے تو ظلمن کھاتے ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یاکلون اموال الیتام ظلمن، کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلمن، بطور ظلم کے. انما یاکلون فی بطونہم نارا، سوائے اس کے نہیں کہ وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو. وسیصلون سعیرا، اور ان قریب وہ جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے. یتیموں کا مال جو کھاتے ہیں ظلمن، تو وہ مال نہیں ہے جو وہ تم کھاتے ہو، وہ جہنم کی آگ ہے جو تم اپنے پیٹ میں لے کے جا رہے ہو. وہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے جو تم اپنے پیٹ میں لے کے جا رہے ہو. ٹھیک ہے. چلے یہاں تک بس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ کیا ہے استاد جی؟ بہن اگر حصے سے زیادہ طلب کرے اور لڑائی فساد ڈالے کہ بھائیوں کی برابر، نہیں اپنے حصے سے زیادہ کیوں طلب کر سکتی ہے؟ بہن کے لیے جو شریعت نے حصہ مقرر کیا ہے اتنا ہی لے گی. ٹھیک ہے. اب اس سے زیادہ تو اس کا مطالبہ جائز ہی نہیں ہے. تو جو مطالبہ جائز ہی نہیں ہے تو اس مطالبے کو پورا کرنا بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ کہ اگر سارے بھائی بالغ ہیں اور سب جو ہے تو اپنی خوشی سے کہ چلو بھائی بہن ہے، ایک ہی بہن ہے، اب ناراض ہو رہی ہے تو کیا کرے، اب اس کو خوش تو کرنا ہے. اب سارے بھائی اپنی خوشی سے اگر اس کو دے دیں، کچھ زیادہ دے دیں تو یہ جائز ہے. لیکن یہاں پر بھی وہی صورت ہوگی کہ اگر ورثاء کے اندر کوئی نابالغ ہے اور کوئی ایک جو ہے تو اپنے حصے سے زیادہ کو طلب کر رہا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا، اس کو زیادہ دینا جائز نہیں ہوگا پھر. ٹھیک ہے. چلیں یہاں تک بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.